إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، بادشاہی، شہنشاہی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا تنہا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الکونین جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نوجوانان ملت، بزرگان دین، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً ماہ رمضان المبارک یہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا عظیم فیضان ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت جانیں۔ جس طرح ہم نے اپنی زندگی میں کئی رمضان گزار دیے، گنوا دیے، ضائع اور برباد کر دیے، اس طرح ہم اس رمضان کو بھی برباد نہ کریں۔ ہماری زندگی کے 20، 25، 30 رمضان گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے رمضان سے ویسے فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا رب العالمین کا فیضان عظیم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو دوبارہ یہ عظیم موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ بنا بری آج ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات اور اس کی عبادات پر مشتمل ہوگی۔ حاضرین گرامی، اگر بات کی جائے رمضان المبارک کی خصوصیات کی، ماہ رمضان المبارک کے فضائل کی اگر بات کی جائے، تو اس کی فضائل میں، خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو ماہ صیام بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے جیسی عظیم عبادت اس مبارک مہینے میں فرض کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ حاضرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روزے جیسی عظیم عبادت جسے لوگ کہتے ہیں جامع العبادات، یعنی ایک ہی عبادت میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اگر انسان صرف روزے کا اہتمام کر لے تو وہ کئی عبادتوں کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ عظیم عبادت اللہ رب العالمین نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمائی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل عمل ابن آدم فَلَهُ حَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ عمل بنی آدم کا ہر عمل اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک لکھ دیتا ہے۔ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک انسان کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے ایک ایک نیکی پر، اور آگے کہا اِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جس کا چاہے اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب لکھ دے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے إِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے علاوہ تمام نیکیوں کا اجر و ثواب فکس کر دیا گیا ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی تو رب العالمین نے کہا إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں بذات خود اس کو اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے روزے کا اجر و ثواب نہیں بتلایا، بلکہ کہا کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ اور کتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اس کے اجر و ثواب کی کیا انتہا ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہا کہ بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، تو روزے دار بندے کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، 2 خوشی کے موقع اللہ رب العالمین نے روزے دار کو دیے ہیں۔ سب سے پہلا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، سارا دن بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے انسان نے گزار دیا ہے، دھوپ اس کے سر پہ سے جا چکی ہے، بھوک سے اس کے پیٹ میں درد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، پیاس کی وجہ سے اس کا حلق کانٹا بن چکا ہے، ساری بھوک و پیاس کی شدتیں برداشت کر چکا ہے، دوران صیام و خلوت کی جگہوں پر بھی گزرا، جہاں چاہے تو وہ ایک نوالا اپنے پیٹ میں اتار سکتا ہے، اگر چاہے تو پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف سے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کی امید لیے ہوئے بندے مومن چاہے جلوت ہو یا خلوت ہو اپنے روزے کا پاس و خیال رکھتا ہے، اپنی شہوتوں پر قابو پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہوا سارا کا سارا دن روزے میں گزار دیتا ہے، اور جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے جس سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، قسم قسم کے پھل فروٹ موجود ہیں، قسم قسم کے کھانے موجود ہیں، انسان جب سارا دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کے بعد افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا موقع جہاں روزے دار کے لیے خوشی کا موقع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موقع رب العالمین سے ملاقات کا موقع ہوگا کہ جب ایک روزے دار اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اس روزے کا اتنا عظیم اجر و ثواب عطا کرے گا، اتنا اجر اللہ رب العالمین دے گا کہ بندے مومن خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ محترم حاضرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم عبادت کو رمضان کے مہینے میں فرض کیا ہے، جو اس مہینے کی خصوصیت کو بڑھا دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ وہ قرآن مجید جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا منبع قرار دی گئی،
بندے مومن کے لیے دستور حیات قرار دی گئی، کامیابی اور کامرانی کا باعث جسے بتلایا گیا وہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ وہی قرآن کہ جس قرآن رات میں نازل کیا گیا وہ رات اللہ رب العالمین نے ساری راتوں سے افضل بنا دی۔ جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل بنا دیا گیا۔ جس مقام پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ مقام بلد امین مبارک اور پرامن شہر قرار دیا گیا۔ جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی تمام انبیاء میں افضل قرار دیا گیا، اور جس فرشتے کے ذریعے یہ قرآن بھیجا گیا وہ فرشتہ سردار الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا۔ یہ عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمائی اور کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کہا کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے جو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ رب العالمین نے ہماری کامیابی کا راز قرآن میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، قرآن مجید کی خصوصیات اور فضائل کا کیا کہنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو اراد العلم فلیثور القرآن۔ کہا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا جہاں کا علم سمیٹنا چاہتا ہے، اکٹھا کرنا چاہتا ہے، فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنِ، کہا کہ ایسے بندے کو چاہیے وہ قرآن کا مطالعہ کرے، وہ قرآن کو پڑھے۔ کیوں قرآن کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کیونکہ قرآن مجید یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ عظیم اور بابرکت کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اولین و آخرین کے علم کو جمع کر دیا ہے۔ ہر طرح کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، چاہے وہ سائنس ہو، فلکیات ہو، طب ہو یا دینی اور شرعی علوم ہو، ہر طرح کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف جب اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کا آغاز کرتے، جب اسلاف اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتے تو سب سے پہلے انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پہلے قرآن کی تعلیم دیتے، اس کے بعد دیگر علوم و فنون انہیں سکھلایا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس معنی کو کیا خوب انداز میں سمیٹا ہے۔ شاعر کہتا ہے تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق تھا جو نہیں دیا خدا نے قرآن میں۔ محترم حاضرین گرامی، قرآن مجید یہ ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ، وہ واقعہ میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے۔ ناصح، اللہ رب العالمین حضرت ناصح کو کتنا بلند مقام عطا کیا، صرف اور صرف قرآن مجید کی بدولت۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے، ترک کرنے کی وجہ سے، پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، نہ پڑھنے، نہ سمجھنے اور نہ سمجھانے کی وجہ سے رب العالمین قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ماہ مبارک میں نازل فرمائی ہے جو اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ محترم حاضرین گرامی، ماہ رمضان المبارک کی فضائل اور خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قیام کی فضیلت بندے مومن کے لیے غفران بتلائی گئی ہے۔ اس مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا بندے مومن کی مغفرت کا باعث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندے مومن ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، یعنی اجر و ثواب کی امید لیے ہوئے، رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو کتنی خصوصیات
اور کتنی فضیلتوں کا حامل بنایا ہے۔ محترم حاضرین، اس ماہ مبارک کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر گنجائش ہو بندہ مومن کو سعادت حاصل ہو اور بندہ مومن اس مبارک مہینے میں عمرہ کا اہتمام کر لے تو رمضان المبارک میں ادا کیے گئے عمرہ کا اجر و ثواب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجته فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے اپنے حج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے فقال لأم سنان الانصاریہ رضی اللہ عنہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا، کہا ما منعک من الحج، اے ام سنان تمہیں حج سے کس چیز نے روکے رکھا، تم نے ہمارے ساتھ حج کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ ام سنان رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس صرف 2 اونٹ موجود ہیں، 2 اونٹ میرے شوہر کے پاس موجود ہیں، ایک اونٹ پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے ہیں اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے جو ہماری کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، ہمارے باغات میں پانی پہنچانے کا کام کرتا ہے، اسی لیے میں حج پر نہیں آ سکی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ حَجَّةً مَعِيَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ حج پر نہیں آ سکی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عمرے کا اہتمام کر لینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ادا کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا آپ رمضان المبارک کی ان فضیلتوں اور خصوصیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین گرامی، اس مبارک مہینے کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے اسی مہینے میں وہ رات رکھی ہے جسے خیر من الف شہر کہا گیا ہے، جس کی فضیلت پر ایک مکمل سورت نازل کی گئی ہے۔ 1000 رات، 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے اسی مبارک مہینے میں رکھی ہے۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرها فقد حرم، کہ جو شخص، جو بندہ مومن لیلۃ القدر کی خیر و بھلائی سے محروم رہے، حقیقی معنوں میں وہی انسان بد نصیب اور محروم ہے۔ محترم حاضرین گرامی، اس مبارک مہینے کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کو بے انتہا فضیلتوں کا حامل بنایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ذرا بتائیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن بہتر ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے، دنوں میں سارے مہینے کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، لیکن اگر رات کا اعتبار کیا جائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ دنیا جہاں کی ساری راتوں میں افضل ہے، اور انہی راتوں میں رب العالمین نے لیلۃ القدر کو پنہا رکھا ہے، اور انہی کی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف 3 عشروں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ 3 دہائیاں ایسی تھیں کہ جن کا اسلاف نہایت ہی پرتپاک استقبال کرتے اور ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے، نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ کون سے 3 عشرے تھے؟ کہا ہے کہ سب سے پہلے رمضان کا آخری عشرہ تھا جس کو اسلاف غنیمت جانتے تھے، اور دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے تھے جن کا اسلاف بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اتنی خصوصیتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس مبارک مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مبارک مہینے کی پہلی رات ہی ہوتی ہے
کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے اپنے مومن بندوں کے لیے کھول دیتا ہے کہ جو چاہے اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اے مومنو یہ مبارک مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ محترم حاضرین گرامی، اس مبارک مہینے کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی ہر ایک شام افطار کے وقت اپنے بندوں کو آتش جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان نیک بندوں میں، خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان المبارک افطار کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، صرف ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ مہینے کے سارے ایام یہ روٹین چلتا رہتا ہے۔ جب کبھی رمضان میں افطار کا وقت آتا ہے رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں فرشتے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ندائیں اور صدائیں لگانے کے لیے مقرر ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے متلاشی، اے خیر کے تلاشی، اے نیکی کے متلاشی انسان، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اگر نیکی چاہتے ہو آگے بڑھو، اپنے دامن میں نیکیاں بھر لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے متلاشی، اے برائی چاہنے والے، اے برائی کا ارتکاب کرنے والے، اے عاصی اور گنہگار انسان، ذرا تو اللہ کا خوف کھا لے، اللہ رب العالمین کا ذرا ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کر لے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے متلاشی انسان یہیں پر رک جا۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کو غنیمت جانیں اور جتنی ہو سکے عبادات انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر بات کی جائے اس مبارک مہینے کی عبادات کی تو اس مبارک مہینے کی عبادات میں سب سے پہلے عبادت روزہ ہے، جو رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں فرض قرار دیا، اور اس کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور اجر و ثواب کی امید لیے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزوں کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی گئی کہ رب العالمین بذات خود اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ رب العالمین جب اس روزے کا اجر و ثواب عطا کرے گا بندہ مومن خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ لہذا جتنا زیادہ ہو سکے، بلکہ رمضان المبارک کے تمام دنوں میں مجھ کو اور آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے، واجب اور لازم ہے۔ کسی بھی صورت میں روزے سے چھٹکارا نہیں ہے، الا یہ کہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو یا بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں تو رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رخصت دی ہے اور ان کے لیے کفارہ بتلایا ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن جو جوان ہیں، جو توانا ہیں، جن کو رب العالمین نے صحت بھی دی ہے، طاقت و قوت بھی دی ہے، اگر وہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹا عذر پیش کریں کہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، روزہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بھوک و پیاس کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ عذر اور ہیلے بہانے رب العالمین کی بارگاہ میں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ وہ انجام ہونے والا ہے جو انجام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، نہایت ہی بدترین عذاب سے انہیں دوچار کیا جا رہا ہے۔ جب سوال کیا گیا تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، روزوں کے دنوں میں کھاتے اور پیتے پھرتے تھے۔ محترم حاضرین گرامی، ایک دوسرا عمل اور دوسری عبادت جو ہمیں خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں انجام دینی ہے
وہ تلاوت قرآن مجید کی عبادت ہے۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور قرآن سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور پھر تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، 700 گنا تک بڑھا کر نیکیاں دی جاتی ہیں ایک ایک حرف پر، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑا چڑھا کر دے سکتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا آپ ہر دن معمول بنا لیں کہ کم از کم ایک پارہ دن اور رات میں قرآن مجید کے میں سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور سارے کے سارے رمضان میں کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید مکمل تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین گرامی، ایک تیسری عبادت جو مجھ کو اور آپ کو خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں کرنی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ دعا مومن بندے کا ہتھیار ہے۔ دعا یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے جتنی زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب بندے مومن حالت سیام میں دعاؤں کا اہتمام کرے، اور بالخصوص افطار سے پہلے کے اوقات میں دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے، رب العالمین ایسی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لہذا ہماری جتنی مشکلات ہیں، جتنے مصائب ہیں، ہمارے جتنے گلے شکوے ہیں، ہاتھ اٹھائیں رب العالمین کے دربار میں اور مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نوازنے کے لیے تیار ہے، رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے، بس آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ محترم حاضرین گرامی، ایک چوتھی عبادت جو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں انجام دینی ہے، وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتی توفاہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ محترم حاضرین گرامی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں، اور اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کی حتی المقدور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے 10 دن اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اور اگر ممکن ہو تو خواتین بھی اعتکاف کا اہتمام کریں، لیکن اس وقت جب کہ مسجد میں اس کا انتظام کیا جائے اور ساری کی ساری سہولتیں دستیاب ہوں۔ محترم حاضرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ اگر بندہ مومن کے لیے گنجائش ہو، اگر بندہ مومن کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، استطاعت سے اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کو مالا مال فرمایا ہے، تو حتی المقدور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں ایک عمرے کا اہتمام کریں، کیونکہ جیسا کہ بتلایا گیا اس مبارک مہینے میں ادا کیا گیا عمرے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے۔ اس مہینے کی آخری عشرے میں طاق راتوں میں مجھ کو اور آپ کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، کیونکہ وہ یہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات ہے جس میں رب العالمین سال بھر کی تقدیریں لکھتا ہے۔ لہذا اس رات کو پانے کی اور اس میں عبادتیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین گرامی، ایک 7واں عمل جو مجھ کو اور آپ کو اس مہینے میں انجام دینا ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ جود و سخا کی مثال بن جائیں۔
جتنا زیادہ ہو سکے فیاضی سے کام لینے کی کوشش کریں، غریبوں کا خیال کریں، محتاجوں کا خیال کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے میں سخت تیز و تند آندھی کے مانند جود و سخا کیا کرتے تھے، لوگوں پر خرچ کرتے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے مثال ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض انسان ہیں، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا آپ کی جود و سخا نہایت ہی تیز ہو جایا کرتی تھی۔ محترم حاضرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ ہمارا سحری کا اہتمام کریں، بغیر سحری کے روزے نہ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہا کہ لوگوں سحری کرو، اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھی ہے، اور جب ہمارا سحری کریں تو سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے، اور جب افطار کا وقت ہو، جیسے ہی افطار کا وقت داخل ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، جہاں ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں حتی المقدور نیک اعمال کی سعی کرتے ہیں، نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہماری توجہ نیک اعمال کی حفاظت اور قبولیت پر بھی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھڑے بھر شہد میں مکھی ڈال دیں، یا گھڑے بھر پانی پر آپ پتھر ماریں اور اپنی نیکیاں دائیں اور برباد کر لیں۔ لہذا جہاں ہم نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر ان نیک اعمال کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے زبان و ہاتھ سے اپنے مومن بھائی کو، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو خصوصی طور پر رمضان میں تکلیف نہ دیں۔ اپنے کسی بھی حرکت سے، اپنے کسی بھی عمل سے، اپنے کسی بھی قول و فعل سے ہرگز کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے جیسے بتلایا کہ یہ ماہ صیام ہے، اور روزوں کی فرضیت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کرتے ہوئے اس کا مقصد بتلایا اور کہا لعلکم تتقون، ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ جس طرح تم اللہ رب العالمین کے کہنے پر اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے بھی رک جاتے ہو، جس طرح تم اللہ رب العالمین کے ایک حکم پر حلال پانی پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہو، حلال غذائیں کھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، جس طرح کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں گالی گلوج نہیں کروں گا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، جس طرح تم حالت صیام میں اللہ رب العالمین کے احکام پر پورے اترتے ہو، بالکل اسی طرح یہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ کو ٹریننگ دیتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے کہ آپ اپنے سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن بالکل اسی انداز پر گزاریں۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس بات کا احساس پیدا کریں کہ گرچہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظروں سے ہمارا اوشن نہیں ہے، وہ رب العالمین کی طاقت و قوت اتنی شدید ہے کہ اللہ رب العالمین اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو کیا رب العالمین ہماری کرتوتوں سے ناواقف ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہماری بدعمالیوں سے غافل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ہمارے گناہوں کا علم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے، رب العالمین کو ہمارے پل پل کی خبر ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، مسائل کے بارے میں آپ سوال کریں۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، رب العالمین کا فرمان ہے
کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، جب تمہیں کوئی بات نہ ہو، اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کر لو، دریافت کر لو، معلوم کر لو۔ لہذا یہ مبارک مہینہ ہے، ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس مبارک مہینے کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی ہو سکے ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام پر رحم فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اہل اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو توحید پر ختمہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا كثيرا كما امر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر۔ قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔